لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. بہت سوال پوچھا جاتا ہے جو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ان کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال. کچھ امام نمازیں پوری نہیں پڑھاتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو ان کے لیے تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. کچھ مدرسے کے اساتذہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ پوری لیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے. دیکھو تنخواہ کا تعلق اس سے ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس سے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کا, جیسے امام کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نمازیں میرے ذمے ہیں, میں خود پڑھاؤں یا اپنا کوئی نائب رکھوں, ایگریمنٹ ہی یہی ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں آپ ہی کو پڑھانی پڑے گی, تو ایسی صورت میں جب ایگریمنٹ یہ ہو کہ نمازیں پوری آپ نے ہی پڑھانی ہے تو پھر جتنی نمازوں کا امام صاحب بغیر عذر کے ناغہ کریں گے اتنی تنخواہ کاٹی جائے, ان کے اتنے پیسے کاٹے جائیں ان کی تنخواہوں سے, وہ پھر باقی تنخواہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح تدریس میں یا کہیں بھی جاب پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے, کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا ٹائم کا ہوا ہے یا دونوں کا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ صرف کام کا ہوتا ہے, ہمیں کام چاہیے, آپ بے شک لیٹ آئیں کام پورا کریں. بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے آپ ٹائم پہ آئیں, بعض دفعہ ٹائم بھی چاہیے کام بھی چاہیے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے. اس میں جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی حرام شامل ہو جائے گی تنخواہ, تو اتنی تنخواہ پھر واپس کرنی پڑے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آئمہ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آئمہ اکثر فجر میں نہیں ہوتے جو کہ قیمتی نماز ہے. جی, پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے فجر کی نماز. جی, اس میں آئمہ غیر حاضر ہیں. جی, تو ظاہر ہے پھر وہ روزی کا مسئلہ آ جائے گا, ان کی تنخواہ پوری مل رہی ہے. بس امام صاحب اگر فجر میں غیر حاضر ہیں تو ان کا اول تو فجر کی نماز سب پہ واجب ہے, تو امام صاحب پہ بھی واجب ہے فجر کی نماز. تو زیادہ تر امام تو فجر میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں. تو اگر ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ بھائی نماز پڑھوانی ہے, چاہے آپ پڑھائیں یا آپ نے کسی نائب سے پڑھوائیں, تو پھر تنخواہ تو حرام نہیں ہوگی, لیکن نماز چھوڑنے کا بہرحال گناہ ہوگا. اور اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پڑھانی ہے تو پھر جتنی فجر کے ناغے ہو رہے ہیں اتنی تنخواہ کاٹی جائے گی. اچھا بھائی, پہلے تو میں آج کے بیان کا ایک ٹاپک مکمل کر دوں. یہ جو میں نے بات کی پڑوسی ملک میں آپ کو لتر لگا کے بھیجیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی تو بڑا ظلم کیا, اڈے بڈے دیے ان کے خلاف امریکہ کو. دیکھو وہ ظلم تھا, سب علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی, بلکہ فوج میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالف تھے. تو ایک آدمی کی کارروائی تھی, وہ جنرل مشرف کی. یہ زیادتی اس نے کی ہے, اور زیادتی کو زیادتی ہی کہا جائے گا. لیکن اس زیادتی کے ساتھ احسانات بھی تولے جاتے ہیں, خالی زیادتیاں نہیں دیکھی جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اڈے دیے تھے. کن کو؟ جن کو اڈے دیے انہوں نے تو اندر گھس کے مارا ہے, ظلم کیا ہے. انڈیا نے بھی اور امریکہ نے بھی. ان کے ساتھ آپ دوستیاں بڑھا رہے ہیں. جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے وہ دوست ہیں, اور جنہوں نے اڈے دیے وہ دشمن ہیں, جبکہ ان کے احسانات بھی ہیں. تو اس لیے یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, اور سارے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں بھی یہ بھی بتا دوں میں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, بہت سے خاندانی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے, خاص طور پہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان کی نفرت اس کے دل میں جنم ہے, اور وہ نہ اپنے ہم زبانوں کو دیکھتا ہے. ان کا جو سلوک سندھ والوں کے ساتھ, بلوچ والوں کے ساتھ, وہی سلوک پشتون آبادی کے ساتھ بھی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہم زبان ہیں, نہ, بس ان کی نظر میں پاکستانی ہونا جرم ہے. تو یہ خبریں ہیں, یہ نیوز ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرا مقصد کسی ملک کو اچھا یا برا کہنا نہیں ہے, ہم سے اچھا ہی ہوں گے. میرا مقصد آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنا ہے کہ اپنے ملک کی قدر کرو. اگر یہ گیا نا تو ہمیں نہیں کوئی ٹھکانہ دے گا, بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی کون اچھا کون برا, سب ہمارے بھائی ہیں, سب دینی بھائی ہیں, بہت غیرت مند لوگ ہیں, بہت بڑی قربانی ہے ان کی. لیکن بس آپ میرا مقصد کسی قوم کی برائی یا اچھائی نہیں ہے. اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. ہم میں بھی بہت سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میرا مقصد صرف آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنی ہے کہ اگر آپ کے ملک کو کچھ ہوا تو میرے بھائی پڑوسی آپ کو ٹھکانہ نہیں دے گا. بس یہ بتا دوں میں. لیمو شہد ڈال کے پیا کرو, مزہ آنا. اس کو مکس کر کے لے آؤ میرے بھائی, مکس کر کے لے آؤ. اس کو چھان کے بھی لے آؤ, مکس کر کے لے آؤ, ٹھنڈا ٹھاٹ بنا دو. گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھاٹ پیا کریں, سردیوں میں لیمو کا رس ٹھنڈا ٹھاٹ نہ پیا کریں, جھگڑ جائیں گے, اکڑ جائیں گے. صحیح ہے. میرا کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں میں کہہ رہا تھا لیمو کو آدھا گھنٹہ پانی میں ڈال کے رکھو, اس کی کڑواہٹ آ جائے گی, پھر اس میں شہد ملاؤ اور اپنے خرچے پہ پی جاؤ, اور ٹھنڈا ٹھاٹ. تو مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر کوئی یہ بیان سنے گا تو ٹھنڈ نہ پہ جائے کہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہ ٹھنڈا ٹھاٹ شدید گرمی میں جب پسینے نکل رہے ہوں, اگر سردیوں میں پی رہے ہو تو پھر اتنا ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ٹیمپریچر کا پیو. پھر بیان گرمیوں کا ہوتا ہے, لوگ سردیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو تو نقصان تو ہوگا نا. بعض اوقات سردیوں کے بیان گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے, تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.